جب ہر چیز کو کسی نے پیدا کیا ہے اور جواب تم دیتے ہو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو کسی نے پیدا کیا، اس کو پھر کہنا چاہیے عقلی طور پر کہ اللہ جس کو کہتے ہیں وہ واجب الوجود ہے، وہ ممکن نہیں، وہ ممتنع نہیں۔ واجب الوجود نیسیسری بینگ ہے۔ تین طرح کے مفہوم ہیں، ایک ہے ممکن، دوسرا ہے واجب، تیسرا ہے ممتنع۔ تو ممکن وہ ہے کہ جو ترازو کے دو پلڑوں کی طرح اس کا عدم اور وجود ہے، کبھی اس کے وجود والے پلڑے کو کوئی جھکا دیتا ہے تو وہ موجود ہو جاتا ہے، اور کبھی عدم والے پلڑے کو کوئی قوت جھکاتی ہے جو مؤثر ہے تو وہ معدوم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سارے ہیں، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، ہمارے وجود کو ایک ذات نے ترجیح دی، یہ پلڑا جھکایا تو ہم موجود ہو گئے، اور پھر ایک وقت آئے گا ہمارے عدم والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہم معدوم ہو جائیں گے۔ یہ ایک طبقہ ہے جنہیں ممکنات کہا جاتا ہے، اور یہ پوری کائنات ہے۔ اور دوسری طرف ممتنع ہے۔ ممتنع وہ ہے کہ جس کا عدم نہ ہونا ہر حال میں فرض ہے، اس کو کبھی وجود مل ہی نہیں سکتا۔ وہ ممتنعات ہیں۔ کس طرح؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حقیقت میں شریک ہو، یہ بات ممتنع ہے۔ شریک کو، شریک باری تعالیٰ کو نہ وجود ماضی میں ملا ہے، نہ اب ہے، نہ کبھی ملے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی گمراہ شریک کو مانتا رہے، لیکن جو اللہ کا شریک ہو جینون، اس کا وجود جو ہے وہ ممتنع ہے، وہ ممتنعات میں سے ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود ہر حال میں فرض ہے، کبھی بھی اس پہ عدم نہیں آ سکتا، نہ ہونا اس کی شان ہی نہیں، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں۔ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے۔ تو اب جس وقت رب ذوالجلال کی ذات ازلی، ابدی، دائمی ہے، تو جس وقت اس کے لیے بھی کوئی پوچھتا ہے کہ پھر اس کا خالق کون ہے، تو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی وقت مانا جائے جب وہ نہیں تھا تو پھر وہ بنا، جبکہ جو واجب الوجود ہے اس سے پہلے کوئی ایسا وقت تھا ہی نہیں۔ چونکہ اگر یہ مانا جائے کہ واجب الوجود کے لیے بھی جس طرح جو ہے وہ ممکنات کو، ہم ہیں، جتنی ممکنات ہیں، کائنات ہے، ان کے وجود کو کسی اور نے ترجیح دی تو پھر یہ موجود ہوئے۔ وہ راجے کون ہے جس نے ترجیح دی؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کے وجود کو بھی معاذ اللہ کوئی اور بنانے والا ہو، اس شیطان کے قول کے مطابق یا انسانی شکل کے اس ملحد کے مطابق، تو پھر اس میں بحث ہوگی اس کو کس نے وجود دیا، معاذ اللہ بطور فرض جس نے اللہ کو وجود دیا، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ ہونا چاہیے اسے بھی کوئی وجود دے، تو پھر جس نے معاذ اللہ کو تخلیق دی یا اللہ کو وجود دیا، تو ہم پوچھیں گے پھر اس کو کس نے دیا؟ اب اس کا جواب پھر دینا پڑے گا کہ اس کو کسی اور نے وجود دیا، ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کسی اور نے وجود دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تسلسل، اور یہ فلاسفہ کے نزدیک اور ملحدین کے نزدیک بھی باطل ہے۔ اور اگر پلٹ کے واپس آ جائیں کہ اللہ کو وجود کسی اس نے دیا جو چیزیں پہلے اللہ نے بنائی، تو یہ پھر اس کو کہتے ہیں دور لازم آئے گا کہ انہیں اللہ نے وجود دیا اور وہ اللہ کو وجود دے رہے ہیں، تو یہ آپس میں ہی جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو فلاسفہ کے نزدیک یعنی اہل عقل کے نزدیک دور بھی باطل ہے۔ تو جب دور بھی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے اور کائنات ہمارے سامنے بنی ہوئی ہے، یعنی یہ کوئی محض خام خیالی نہیں، یہ کوئی تصور نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی نے وجود نہیں دیا، وہ خود ہی موجود ہے، اور اس نے سب کو وجود دیا ہے۔ اس ذات کو واجب الوجود اور اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔